اب دیکھیے میں لندن میں تھا کہ یہاں ایک واقعہ ہوا اور ایک شخصیت کو ظلم کی طاقتوں میں انہیں ایلیمینیٹ کر دیا گیا. یعنی ابھی تو ان کے نام کے لینے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. یعنی بھٹو صاحب کی ذات گرامی تھی, ہم انہیں آئیڈیلائز کرتے تھے. ہم کوئی سیاسی آدمی نہیں ہیں, مگر ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو میرا تعلق غریب گھرانے سے ہے اور میں ایک جو ماڈسٹ بگننگ سے میرا ابھی بھی تعلق ہے, پہلے بھی تھا, تو میرے لیے یہی تھا کہ ایک آدمی ہے جو یہ بات کر رہا ہے ہماری. چنانچہ اور بھی ہم لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ یہ بھی بزرگ اس میں شامل ہیں اور یہ بھی بزرگ شامل ہو رہا. اچھا, اب ہم چلے گئے اور ہم نے دیکھا. اب آج تو ہم لندن میں تھے کہ وہ واقعہ ہوا اور میں نے ایک نظم لکھی. اب وہ جو کربلا کا استعارہ تھا وہ جو تھا وہ نظم کی صورت میں اس میں منتقل ہوا. وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں. واہ. وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں. سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں. گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندی ہوئی روشنی, جلے ہوئے خیموں میں سہمی ہوئی روشنی, دریا سے مقتل تک پھیلی ہوئی روشنی, سارے منظر ایک طرح کے ہوتے ہیں. ایسے ہر منظر کے بعد ایک سناٹا چھا جاتا ہے. یہ سناٹا طبل و علم کی دہشت کو کھا جاتا ہے. سناٹا فریاد کی لے ہے, احتجاج کا لہجہ ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, بہت پرانا قصہ ہے. سب قصوں میں صبر کے تیور ایک طرح کے ہوتے ہیں. سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں. وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر, سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں. اچھا جناب, بہت اس کی شہرت وغیرہ ہو گئی. اور یہاں جب یہ جس دن یہ واقعہ ہوا تو اخباروں میں ایک سرخی لگی, اردو کے اخباروں میں, کہ کسی نے یہ بیان دیا کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور ہم نے ان کو لٹکا دیا اور کوئی ہر طرف سکون ہے. اب میں نے اس کا ٹکڑا تھا وہ میں نے لے لیا, سکون ہے. اور ہمارے دوست اعتزاز احسن اور مصطفیٰ قریشی یہ دونوں, ان دونوں نے انہوں نے جلسوں میں یہ نظم پڑھنی شروع کی. مصاحبین شاہ مطمئن ہوئے کہ سرفراز سر بریدہ بازوؤں سمیت شہر کی فصیل پر لٹک رہے ہیں اور ہر طرف سکون ہے, سکون ہی سکون ہے. فغان خلق اہل طائفہ کی نظر ہو گئی, متاع صبر وحشت دعا کی نظر ہو گئی, امید اجر بے یقینی جزا کی نظر ہو گئی. نہ اعتبار حرف ہے نہ آبرو خون ہے, سکون ہی سکون. اچھا, اب کیا ہے کہ ایک دم سے میری جو رومانوی شاعری کی جہتیں تھیں وہ کسی اور طرف وہ غائب ہو گئی. یعنی بالکل ایسے معلوم جیسے میں کبھی ابھی میں بوڑھا نہیں ہوا تھا, مگر میں نے دیکھا کہ 70 برس تک لوگ ایسی شاعری کر رہے ہوتے ہیں, چشم رخسار کی